السلام علیکم۔ آج سے ہم انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ وار ایک ساتھ کا آغاز کریں گے، جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ نشانیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ آج ہم جس نشانی کا ذکر کریں گے وہ ٹڈی کے بارے میں ہے۔ قرآن و حدیث سے جانیں گے ٹڈی کے بارے میں۔ ٹڈی ایک پرندہ ہے جو لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، اور جہاں حملہ کرتے ہیں، جن فصلوں پہ حملہ کرتے ہیں یا جس جگہ پہ حملہ کرتے ہیں، ان چیزوں کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورہ قمر آیت نمبر 7 میں ٹڈیوں کا ذکر اس طرح کیا کہ قیامت کے دن جو لوگ محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے، ان کو پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی، کیونکہ جب ٹڈیاں جمع ہوتی ہیں ساتھ آسمان پر بادل کی طرح سے چھا جاتی ہیں اور قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، تو بالکل ایسا ہی سما ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ٹڈیوں کے حوالے سے ایک واقعہ موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جادوگر لایا اور بعد میں وہ تمام جادوگر مسلمان ہو گئے، اور فرعون کی کسی بھی ظلم کا اور دھمکی کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ فرعون کو ایسا جرأت مندانہ جواب دیا کرتے تھے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے 19ویں پارے سورہ شعراء میں آیت نمبر 50 اور 51 میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہ بولے، کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں تباہ ہے کہ اللہ ہماری ساری خطائیں بخش دے گا، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائیں۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعون اپنے کفر اور سرکشی پر جمع رہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اپنی ایک اور نشانی بھیجی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین پر بہت ظالم اور سرکش ہو گیا ہے، اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، اسے ایسے عذاب میں مبتلا کر جو ان کے لیے سزا ہو، جو میری قوم اور بعد میں آنے والی قوم کے لیے نصیحت بن جائے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے طوفان بھیجا، کثرت سے بارشیں ہونا شروع ہو گئیں اور فرعونیوں کے ماننے والے گھروں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ فرعونیوں کے گلے گلے تک پانی آ گیا اور وہ اس پانی میں کھڑے رہے، جو اس پانی میں بیٹھ جاتے وہ ڈوب جاتے۔ اس میں اللہ کا معجزہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یقین لائے تھے، ایمان لے آئے تھے، ان کے گھر فرعونیوں کے گھر کے بالکل سامنے تھے۔ فرعونیوں کے گھر میں تو گردن گردن تک پانی تھا، بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہ تھا، اور فرعونی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے، حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، ایک بار یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ مصیبت ٹل گئی، ان کے گھروں سے پانی نکل گیا، تمام پانی زمین نے اپنے اندر خشک کر لیا۔ ہوا یہ کہ جب زمین نے تمام پانی اپنے اندر خشک کر لیا تو اس سے زمین بہت سرخیز ہو گئی، وہ زمین بہت زیادہ پھل اور پھول دینے لگی، ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہی سبزہ، پھل اور سبزیوں کی فراوانی ہو گئی جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ اب فرعونی کہنے لگے کہ یہ عذاب کہاں تھا، یہ تو نعمت تھا، اب تو ہر طرف ہریالی ہو گئی ہے، پھلوں اور سبزیوں کی تو فراوانی ہے، اب یہ پھر ایمان نہ لائے، پھر عہد شکنی کی۔ اب 1 مہینہ اچھا گزر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی کا عذاب بھیجا۔ یہ ٹڈی آج کا پرندہ نہیں ہے، یہ ٹڈی ہزاروں سال پرانا پرندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ٹڈیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی صورت میں بھیجا۔ ان ٹڈیوں نے تمام پھولوں، فصلوں، درختوں، سامان غرض ہر چیز کو ٹڈیوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اب ٹڈیوں کا عذاب بھی بالکل ایسا ہی تھا جو فرعونیوں کے گھروں پر نازل ہوا، ان کے تمام گھروں میں ٹڈیاں گھس گئیں، اور ساتھ ہی اسرائیلیوں کے گھر تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کے گھر میں ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ پھر سمجھ گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر معافی مانگی، پھر وعدہ کیا، پھر کہا کہ آپ دعا کریں یہ مصیبت دور ہو جائے، اب ہم پکا وعدہ کرتے ہیں، اب ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ پھر عہد و پیمان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔
اور ٹڈیاں چلی گئیں۔ لیکن جن کے دل سیاہ ہو جائیں اور جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں، وہ اپنے مطلب کی بات ڈھونڈ لیتے ہیں۔ انہوں نے پھر خیال کیا کہ اب تو ٹڈیاں چلی گئی ہیں اور انہوں نے کون سے سارے باغوں اور فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے، اب بھی بہت کچھ باقی رہ گیا ہے اور ہمارے لیے تو یہ بھی بہت ہے۔ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اس کے خدا پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عہد شکنی کی۔ بنی اسرائیل ایسی ہی قوم تھی، اس نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارنے لگے۔ ٹڈیوں کے حوالے سے ایک اور واقعہ قرآن شریف میں ہے جو کہ بہت اہم ہے، کہ جب حضرت عمر کا دور خلافت تھا، آپ کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ آپ کو کہیں ٹڈیاں نظر نہ آتی تھیں، آپ بہت غمگین ہو گئے۔ آپ نے ٹڈیاں دیکھنے کے لیے لشکر روانہ کیے، ایک یمن کی طرف، ایک عراق کی طرف اور ایک شام کی طرف بھیجا۔ آپ لوگوں سے پوچھتے کہ کیا تم لوگوں نے کہیں ٹڈیاں دیکھی ہیں؟ آخر کار جو گھڑ سوار یمن گیا تھا وہ مٹھی بھر ٹڈیاں لایا اور آپ کے پاس بکھیر دیں۔ آپ نے ان ٹڈیوں کو دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں، جن میں سے 600 کے قریب سمندر میں اور 400 کے قریب خشکی میں، اور ان میں سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈی ہے۔ جب ٹڈی ہلاک ہو جائے گی تو پھر دوسری مخلوقات لگاتار ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، بالکل ایسے جیسے ایک تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح تو گویا جب قیامت قریب آئے گی تو ٹڈی ہلاک ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ اور بے شمار نشانیاں ہیں۔ ناظرین، ابھی تک ٹڈی موجود ہے، یعنی ہمارے پاس اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیں اور ایسے اعمال کریں کہ اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔